السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو ناول جانور قسط نمبر 15۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ میں نے بیالہ سے 1 منٹ رکنے کو کہا اور سنا۔ پانی بہنے کی ہلکی آواز ہمارے بائیں طرف سے آ رہی تھی۔ بہت ہلکی روشنی میں 2 ہاتھ کی وہ حفاظتی دیوار بھی دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے دور کہیں روشنی کا دھبا سا دکھائی دیا جس نے جلد ہی ایک مستطیل جالی کی شکل اختیار کر لی۔ پتھر کی اس جالی کے پار سے لڑکیوں کی باتیں کرنے یا گنگنانے کی آوازیں چلی آ رہی تھی۔ روشن دان سے آتی روشنی اور آوازوں نے مجھے عہد قدیم کے امن اور سناٹے سے نکال کر آج اس لمحے کے ہی جان میں پہنچا دیا۔ لمحہ لمحہ روشن ہوتی سیڑھیوں سے چڑھ کر ہم ایک بہت بڑے ہال میں پہنچے۔ ہال دن کی روشنی اور گنجارتی ہوئی لڑکیوں کی آوازوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا ہال میں کوئی 8-9 جگہ لڑکیوں کے دائرے بنے تھے۔ ان دائروں کے بیچ میں بھی ایک لڑکی تھی۔ وہ کتاب اٹھائے پہلے پڑھتی تھی۔ بیچ دائرے میں بیٹھی لڑکیاں ایک آواز ہو کر اسے دہراتی۔ مجھے تو یہ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کے فارمولے لگے جنہیں یہ لڑکیاں رٹ رہی تھی۔ میں نے اونچی آواز میں کہا، یہ تو رٹا لگا رہی ہیں، جیسے گاؤں قصبوں کے ماسٹر پہاڑے رٹواتے ہیں ویسے ہی۔ قریب کے دائرے سے ایک لڑکی نے سر اٹھا کر دیکھا اور نرم لہجے میں مگر اونچی آواز سے، جو کہ گنجارتی ہوئی لڑکیوں کی نامانوس موسیقی کی لہروں سے اوپر اٹھ کر مجھے خوب صاف سنائی دی تھی، کہا، نہیں رٹ نہیں رہی، ہم سب اپنی یادداشت نکھارنے کی مشق کر رہے ہیں۔ دن بھر میں 4 گھنٹہ اس مشق کو دہرایا جاتا ہے۔ شیر خان۔ شیر خان؟ میں نے بات سن لی اور سمجھ لی تھی اور ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ لڑکی مجھے کیسے پہچانتی ہے؟ لڑکیوں کا گنجارنا بند ہو گیا تھا۔ میرا نام لینے والی لڑکی دائرے سے اٹھی۔ پہلی نظر میں وہ جانی پہچانی مگر نئی نئی سی لگی۔ پھر وہ مسکرائی تو پوری سمجھ میں آ گئی۔ وہ کسومی تھی۔ کسومی، بڑے میاں کی پوتی۔ یہ وہی تھی مگر یہ وہ لڑکی ہی نہیں تھی جسے میں نے پہلی بار مشرقی پاکستان میں اپنے گیسٹ ہاؤس کے پچھواڑے دیکھا تھا۔ وہ ایک باوقار خاتون کی طرح اٹھی تھی اور وہ بہت خوبصورت تھی، مگر خوبصورت یا بہت خوبصورت کہنا ناکافی ہوگا۔ کانٹیننٹل ہوٹل میں کیمپ کے دوران کسومی میں ایک تبدیلی آئی تھی۔ اس وقت مجھے وہ ذرا بڑی بڑی سی اور صحت مند سی لڑکی لگی تھی۔ یہاں بودھ عابدوں سے منسوب اب خانقاہ میں وہ کچھ اور ہی بن گئی تھی۔ شاید زیادہ وقت اس نے اس زیر زمین دنیا میں گزارا ہوگا تو اس کی رنگت میں نکھار آ گیا تھا، مگر اس کے چہرے کی جلد میں دھوپ سے محروم رہنے والوں کی پلاہٹ نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر صحت مند سرخی تھی۔ مناسب غذا اور ورزش اور آرام اور کھلی ہوا میں وقت گزارنے والوں کی طرح اس کے پاس دھوپ کی اور نئے اگتے پودوں کی مہک اٹھ رہی تھی اور اس لڑکی کو کسومی سے جیسے نسائی حسن کی روشنی پھوٹتی تھی۔ میں سمجھنا چاہتا تھا پر سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ اتنا حسن میرے تجربے میں نہیں تھا۔ میں نے گڑبڑا کر کہا، آہا کسومی، کسومی کیا کر رہی ہو یہاں؟ کیسی ہو تم کسومی؟ وہ مسکرائی۔ کاکسیس بازار گیسٹ ہاؤس کے اس پچھواڑے بنی جھونپڑی سے نکل کر آنے والی لڑکی شاید اس طرح پہلے کبھی نہیں مسکرائی تھی، مگر نہیں، 1-2 بار رنگون کے کانٹیننٹل میں کسی بات پر مسکرائی تو مجھ پر منکشف ہوا تھا کہ اس کی پوری شخصیت ایک دھیمی مسکراہٹ سے ترتیب پائی ہے۔ اسی مسکراہٹ کی وجہ سے کسومی کو ایک بار پھر دیکھنے والا دوبارہ اپنی یادداشت میں بہت آسانی سے لا سکتا تھا۔ بس اسے مسکراتا یاد کرنا ہوتا اور وہ خیال کی آنکھ سے نظر آ جاتی۔ میں نے ایک بار اور اس کی طرف گھبرا کر دیکھا اور کہا، ہاں کسومی کیسی ہو؟ زمانے کے بعد دیکھا ہے تمہیں تو۔ وہ بولی، زمانہ نہیں، چند مہینے۔ اور تم شیر خان، تم کیسے ہو؟ وہ بے تکلف دوستوں کی طرح مجھے تم کہہ کر بلا رہی تھی۔ بیالہ نے جو کبھی میرا کبھی کسومی کا چہرہ رکھتی تھی مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ اس نے کسومی سے کہا تھا، کسومی آؤ، یہاں کھڑے کب تک کیسا کیسی کرتے رہو گے؟ وہ دھیما سا کہکا مار کر ہنسی تھی، مگر اسے کہکا نہیں کہا جا سکتا تھا۔ کہکے میں ایک طرح کی بے پرواہی ہوتی ہے۔ کسومی کی اس ہنسی نے ایک رکھ رکھاؤ تھا۔ ہم تینوں اس ہال سے نکل آئے۔ ہال میں لڑکیوں نے پھر موسم بہار کے بھومروں کی طرح گنجارنا گنگنانا شروع کر دیا تھا۔ ہال سے نکلے تو ہم بودھ وہار کے ایک اور طبق اتر کر چھوٹے زیر زمین کمروں کی ایک منظم دنیا میں داخل ہو گئے۔ یہاں پتھر کا فرش تھا، پتھر کی دیواریں اور چھت بھی پتھر کی تھی۔ یہاں ایک چوڑی راہداری کے دونوں طرف کمروں کی قطاریں تھیں۔ راہداری کے خاتمے پر ایک بلند دروازہ تھا جس کی چوکھٹ اور دروازے کے پلر بھی سرخ پتھر سے تراش کر بنائے گئے تھے۔ دروازے کے پٹوں میں بڑی حکمت سے پتھر تراش کر فولادی کنڈا اور زنجیر لگا دی گئی تھی۔ بیالہ نے اشارہ کیا، یہ دھیان تپسیہ کا کمرہ ہے، یعنی اس جگہ کبھی بہت راہب ریاضت مراقبہ کرتے ہوں گے۔ دھیان تپسیہ کے حال سے نکل کر 2-3 کمرے چھوڑ کر ایک عام سا کمرہ تھا جس کی طرف بیالہ نے اشارہ کیا۔ یہ کسومی کا کمرہ ہے، شاید اس کے برابر والا۔ کسومی بولی، برابر والا نہیں، میرا یہی کمرہ ہے۔ وہ دونوں مجھے ساتھ لیے پتھر کے دروازے کی چوکھٹ والے ہال کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کسومی کہنے لگی، لڑکوں کے رہنے والے کمروں پر سرکاری آدمیوں نے قبضہ کر لیا ہے، اس لیے تمہیں یہاں وہار میں چھپنا پڑے گا۔ یہاں کہاں؟ میں لڑکیوں کے ہاسٹل میں قیام کے خیالی سے الجھ رہا تھا۔ بیالہ بولی، یہاں تپسیہ والے کمرے میں۔ وہ پتھر کے دروازے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ کسومی نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے دروازے کو دھکا دیا۔
دروازہ جیسے ایک اشارے سے کھلتا چلا گیا۔ کئی ٹن وزنی پتھر کے اس پٹ کو اتنے مکمل توازن سے ٹکایا تھا کہ یہ پٹ ایک بچہ بھی کھول سکتا تھا۔ کسومی نے دہلیز پار کی اور دھیان تپسیا کے ہال میں داخل ہو گئی۔ اس کا قدم پڑنے سے ہلکی چاپ پیدا ہوئی جس کی گونج میں نے سنی۔ مجھے کسی اور زمانے کی آہٹ لگی۔ ہال بہت وسیع و عریض تھا اور بالکل خالی تھا۔ کہیں کوئی بت مورتی، پتھر میں تراش کر بنائی ابھاری ہوئی کوئی تصویر، کہیں کچھ نہیں تھا۔ مراقبے کے اس لمبے چوڑے ہال میں ایک دروازے کے سوا کوئی دوسرا دروازہ، کھڑکی، روشن دان، روزن کچھ نہیں تھا۔ چاروں طرف اور اوپر نیچے ٹھوس سرخ پتھر تھا، مگر ہال میں باسی بند ہوا یا گھٹن نہیں تھی۔ ایک نامعلوم سی تر و تازگی اور سناٹا تھا، سکون بھرا سناٹا جو غور و فکر اور ریاضت کے لیے سازگار ہو سکتا تھا۔ فرش سے اٹھتی سفید روشنی سے ہال روشن تھا۔ پورے ہال میں دیواروں کی جڑ میں دودھیا پتھر سے 2 فٹ چوڑی ایک کوٹ بنا دی گئی تھی جس کے پیچھے روشنی کا ماخذ تھا۔ بجلی کے تار ٹیوب کچھ نظر نہیں آتے تھے۔ میں نے کہا بہت اچھی جگہ ہے۔ ٹھیک ہے تو میں چلتی ہوں، بیالا نے کہا، اور وہ مجھے اور کسومی کو ہال کے وسط میں کھڑا چھوڑ کر چلی گئی۔ بیالا کے جاتے ہی کسومی میں ایک نمایاں تبدیلی آ گئی۔ وہ جو کسی اچھے افسر رابطہ کی طرح میری طرف متوجہ تھی اور مسکرائے جا رہی تھی، اچانک بجھ گئی۔ مسکراتے چہرے پر اب ایک اداسی کھنڈ گئی تھی۔ کسومی میری طرف پشت کر کے کھڑی ہو گئی تھی اور فرش کو تکے جا رہی تھی۔ میں اس کی بدلتی کیفیت کو فوری طور پر سمجھ نہ پایا۔ گھوم کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا، رخساروں پر آنسو ڈھلک آئے تھے۔ اس نے آستین سے آنکھیں پوچھ لی، بہت دھیمی آواز میں بولی، میں اس وقت وہاں کیوں نہ ہوئی؟ کسومی اپنے دادا کو یاد کر رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا، ہاں یہ خلش تو رہے گی، آخر وقت تو تم ان کے پاس نہیں تھی۔ میں تو آخری رسم بھی ادا نہ کر سکی۔ وہ اب دھیرے دھیرے رو رہی تھی۔ ہاں کسومی، تم ان کی آخری رشتہ دار تھیں، تم اس موقع پر ہونا چاہیے تھا، مگر… وہ جلدی سے بولی، مگر تم وہاں تھے، یہ اچھا ہوا تم تھے۔ میں نے آہستہ سے ہوں کہا۔ تمہیں انوکھا لگ رہا ہوگا کیا؟ میں نے پوچھا۔ کہنے لگی، دوسری لڑکیوں کے ہوتے میں ہنستی اور بات کرتی تھی، اس وقت کوئی نہیں ہے تو تمہارے سامنے روتی ہوں۔ میں نے تسلی دی، اس میں کون سی انوکھی بات ہے؟ وہ کچھ دیر سر جھکائے رہی، پھر بولی، میں لڑکیوں کی اغوا ہوں، سمجھو ایک طرح کی راستہ دکھانے والی شاگرد۔ پڑھاتی نہیں ہوں، مگر میں جس طرح خود پڑھتی ہوں دوسری لڑکیوں کو اسی طرح پڑھانا ہوتا ہے۔ دوسری باتیں یہ مجھ سے سیکھتی ہیں، مجھے خود پر قابو پا کر رکھنا ہوتا ہے۔ وہ غم کی باتوں سے ہٹ کر کچھ اور کہہ رہی تھی۔ اس کا دھیان بٹائے رکھنے کو میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، اچھا، یہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اغوا لڑکی سے دوسری سب لڑکیاں سیکھتی ہیں، یہ تو بہت اچھا انتظام ہے۔ وہ بولی، مجھے اغوا اس لیے بنایا کہ میں بابا کی بیٹی ہوں۔ اس نے پوتی نہیں، بہت پیار سے بیٹی کہا تھا۔ میں نے سر ہلا کر اس سے اتفاق کیا۔ میں اغوا اس لیے بنی تھی کہ پڑھائی میں سب سے آگے رہتی آئی ہوں۔ بس ایک برس کوئی اور لڑکی اغوا بنی تھی، مجھ سے ایک سیڑھی اوپر آ گئی تھی وہ۔ میں نے کہا، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا منصفانہ طریقہ ہے۔ وہ پھر گمسم ہو گئی۔ اس نے اداسی سے سر جھکا لیا، پھر ایک دم سر اٹھا کر بولی، جانے سے پہلے بابا نے تمہیں کایا بدلنے پر راضی کر لیا تھا، یہ بہت اچھا ہوا۔ کیا اچھا ہوا؟ میں جاننا چاہتا تھا۔ یہ 4 شتابدی کا تحفہ تھا، کسی نے، پرکھوں میں سے کسی نے بڑے چوک سے، بڑے تب سے حاصل کیا تھا۔ بابا آگے نہ بڑھاتا اس تحفے، اس علم کو تو یہ زنجیر کٹ جاتی۔ اب تم آگے چلاتے رہو گے، 4 شتابدی کا علم اگلے حقداروں کو ارپن کر دو گے، بڑھا دو گے آگے والوں کو۔ بالکل نہیں۔ میں یہ بات نرمی سے کہنا چاہتا تھا، مگر اپنی روح میں ذرا روکھے پن سے کہہ گیا۔ وہ حیران ہو کر میرا منہ تکنے لگی۔ کیوں؟ میں نے سمجھاتے ہوئے نرمی سے کہا، دیکھو کسومی، میں بالکل ہی دوسری دنیا کا آدمی ہوں۔ میری پرورش، میرا دین دھرم اور میرا مزاج ایسے کسی جادو جنتر، کسی علم کو جو میری وچار دھارا سے پوری زندگی کے نظام سے ٹکرا رہا ہو، ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ میں نے مجبوری میں تمہارے دادا کے ایک طرح سے دباؤ میں آ کر اسے قبول کیا تھا۔ نہ میں اس تحفے سے اب تک کوئی فائدہ اٹھاؤں گا، نہ آگے کسی کو بخشوں گا۔ یہ بات شاید تمہیں اچھی نہ لگے، مگر اس طرح ہے، سمجھی کسومی؟ وہ خاموش کھڑی ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ افسوس میں سر ہلانے لگی، پھر بہت مشکل سے بولی، بابا کو وقت نہیں ملا، نہیں تو وہ تمہیں اچھی طرح سمجھا کے جاتے، وقت مل جاتا تمہیں سمجھنے کا، پھر یہ بات اس طرح نہ سوچتے، یوں نہ کہتے تم۔ وہ سال بھر تک بھی سمجھاتے رہتے تو میری سمجھ میں اس طرح نہ آتا جس طرح تم نے کہا ہے۔ اس نے غصے سے سر جھٹکا۔ وہ ایک سپتہ اس وہار میں سامنے بٹھا کر تعلیم کرتے تو ان کے سچے شیشو بن کر اٹھتے۔ نہ چاہتے ہوئے میرے لہجے میں گرمی آ گئی۔ میں ان کا سچا مرید کبھی نہیں بن سکوں گا۔ وہ ایک اچھے آدمی تھے، اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ ان کی بڑائی اچھائی یہی تھی کہ انسانوں سے اور ان سے پیار کرتے تھے، ریچھ بننا، شیر بننا، یہ سب۔ اس نے پتھر کے فرش پر پیر ٹپکا۔ بس شیر علی میں جا رہی ہوں، تمہارے آرام کے لیے وہ لڑکی مورنی کچھ لا دے گی، یہاں سے آنے جانے کا سب سمجھا بھی دے گی۔ وہ مڑی دروازے کے پٹ کو اشارے سے کھولتی باہر چلی گئی۔ میں نے ندامت و نرمی سے پکارا، کسومی۔ وہ نہ رکی نہ ٹھہری۔ دروازہ اس کے اشارے سے بند ہو گیا تھا۔ مجھے یہ سب بحث نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں آئندہ شیر بنتا یا نہ بنتا،
किसी को इल्म आगे बख्शता या नहीं बख्शता, ये मेरे अपने सोचने समझने का और फैसला करने की बात थी। मुझे चुप रहना था। मैंने बिलावजह इसे खफा कर दिया। कितनी खूबसूरत थी, खूबसूरत है वो। मैंने नरम मुरव्वत से सोचा, वो इतनी खूबसूरत है कि इस हाल की पूरी फ़ज़ा इसके चले जाने से बुझ गई है। पत्थर का एक पट आहिस्ता से खुला। कोई आ रहा है, वो आ रही है। मगर आने वाली मोरनी थी। वो खूब खुलकर मुस्कुराती हुई आई थी। विहार में आके सिर्फ दूसरी सब लड़कियों जैसे कपड़े पहन लिए थे। वो बेतकल्लुफ़ दोस्तों की तरह आई और मेरे बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। इसकी आंखें, चेहरा, पूरा बदन मुस्कुरा रहा था। बोली, कैसी लग रही हूँ मैं विहार के इन कपड़ों में? बताओ शेर, कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। तुमने शेर ये बात मेरा दिल रखने को कही। तुम उदास हो? मैंने कहा नहीं। तुम मोरनी बोली, उदास हो और मुझे खबर लग गई है किस लिए हो। कुसुमी ने तुमसे झगड़ा किया है। नहीं, वो नहीं, झगड़ा मैंने किया था। मोरनी बोली, मना लेना। अब जो वो सामने आए तो मना लेना। वो बहुत दुखी है, अपने आप में नहीं। इस पर सख्ती से फैसला ना करो। मैंने कहा, फैसला मैं क्या करूँगा? बस बेकार बहस में उलझ गई। तुम्हारा इसका सामना हो तो कह देना। शेर अली ने खफा कर दिया था और वो खुद इस बात से दुखी है। मोरनी ने हाँ में सर हिलाया, फिर बोली, दुखी मत हो, यहाँ बैठ जाओ। मैं तुम्हें तपस्या के कमरे में ठहराने का कोई साधन करती हूँ, फिर तुम्हारे पास आके बैठूंगी, बातें करूंगी। मैं खामोश बैठना चाहता था। मोरनी से किसी से भी बातें करने, किसी की बातें सुनते रहने तक की हिम्मत नहीं थी मुझ में। मगर ये बात मैं मोरनी से नहीं कह सकता था। एक और दोस्त को कैसे नाराज़ कर देता। वो तेज़ी से गई और कहीं से गद्दा खींच ली। प्याल भरे इस गद्दे पर मोरनी ने एक चादर ला डाली। सैमल की रुई का नरम तकिया लाके रखा और गद्दे की पायथी खुद आड़ी तिरछी दराज हो गई। बोली, तुम थके हुए भी हो शेर अली? मैंने कहा, हाँ, बहुत थका हुआ हूँ। मैंने सोचा शायद इस तरह कहने से वो चली जाएगी। कहने लगी, मैं तुम्हारा सर तुम्हारे हाथ में दबा देती हूँ। ये मैंने इसे समझाने की कोशिश की। ये काम दोस्तों का नहीं होता, फिर किसका होता है? मैं इस सवाल से गड़बड़ा गया। देखो, तुम मेरी दोस्त हो ना? इसने हाँ में सर हिलाया। तो दोस्त अपने दोस्तों के हाथ में नहीं दबाते, क्यों? और क्या वो सर दबा सकते हैं? हाँ, अगर सर दर्द करता हो, मगर मेरा सर दर्द नहीं कर रहा। तुम इसलिए बस बातें करो मुझसे। मैं तुमसे कुछ पूछना भी चाहता हूँ। पूछो, क्या पूछना है? इस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस जिद्दी लड़की को आखिर किस तरह टालूं। वो सुनने के लिए मुस्तैद हो बैठी थी। ज़हन में एक रोशनी सी लिश्क गई। मैंने पूछा, मोरनी, तुम्हें जो काया बदल कर मोरनी बनने की ताकत मिली है, ये तुम दूसरे को, मतलब अगर किसी दूसरे में कुछ बनने का हौसला और गुंजाइश है या लियाकत है, तो क्या तुम इसे काया बदल लेने का इल्म बख्श सकती हो? हाँ बताओ, बख्श सकती हो? नहीं। क्यों नहीं? बख्शना सिर्फ जगत गुरु का काम है। जगत गुरु ये कौन होता है? सब जगत गुरु, सबका आलम, इस दुनिया का उस्ताद जो बाबा थे, जब तुम हो गए हो। मेरी चीख निकल गई। मैं जगत गुरु? मैंने कुछ कहा नहीं था, बल्कि मैं चीखा था। मैं जगत गुरु हो गया? कब से? जब से बाबा का अर्पण किया गया, वर्ण तुमने कबूल किया है। मैंने हड़बड़ाकर कहा, मैंने कोई दर्जा वर्जा वर्ण शरण कबूल नहीं किया है। वो दम तोड़ रहे थे, मुझे कुछ देना चाहते थे। आखिरी वक्त मैंने मुतमिन करने को मैंने हाँ कह दी और बस। कहने लगी, बस यही मौका, यही अवसर था जब तुमने जगत गुरु बनना मंजूर किया। अब परेशान क्यों होते हो? ऐसा कोई भयानक मामला तो नहीं हो गया? खुश रहो, मगन रहो, कोई कुछ नहीं मांगेगा तुमसे। वाह, ये खूब कही। मांगेगा कैसे नहीं? कुसुमी अभी इस बात पर खफा होके गई, कहती है, तुम्हें आगे कुछ करना होगा। ये 4 सदी का इल्म किसी को देकर जाना होगा। देने को और शेर अली जाने को अभी पूरा एक जन्म पड़ा है। मैं कड़वेपन से बोला, हाँ जी, पूरी एक जिंदगी पड़ी है। किसी को चीता, किसी को हंसता, भेड़िया बनने का इल्म बख्शा रहूं, बैठा रहूं, जगत गुरु बना, अपने लिए आग का घड़ा तैयार करता रहूं। आग? इसने हैरत से सवाल किया। मैंने कहा, कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी। बोली, समझाओ ना। मैंने कहा, छोड़ो, ये बताओ, तुम्हें मोरनी की काया में जाने और वापिस आने की लियाकत किससे मिली है? कहने लगी, कुसुमी से। मैं हैरत से इसका मुंह देखता रह गया, फिर पूछा, और कुसुमी खुद क्या बन सकती है? कुछ नहीं, इसे कुछ नहीं बनना होता, वो ऐसे ही परम अगवा है। ये परम अगवा और बुलंद रुतबा होगा। बहरहाल मैंने कहा, चलो परम अगवा है, पर वो तुम्हें कोई ताकत कैसे दे पाई? क्या वो जगमाता है या ऐसे ही कुछ? वो छोटी सी लड़की। मोरनी ने बेचैनी से मुझे देखा। तुम इसके लिए ये सब क्यों कह रहे हो शेर अली? इतने कड़वेपन से इसकी बात मत करो। वो हम सबसे बहुत प्यार करती है, हम सब इससे प्यार करते हैं। मैंने हाथ बढ़ाकर इसका सर छू लिया। मैं जानता था कि इस तरह वो एक दूसरे को मना लेते हैं। मोरनी का रंज दूर हो गया। वो होले से मुस्कुराई। कहने लगी, बाबा के कट्टम कुंबे में पैदा होके इसमें आप ही ये तज आ गया कि वो किसी को काया बदलने का इल्म दे सकती है। मैं एक और को जानती हूँ जिसे कुसुमी ने ये इल्म दिया है। ये मत पूछना वो दूसरा कौन है। ये बात जानकर अपनी और इसकी जान को तुम क्यों 6-7 की गिनती को जोख में डालो, ठीक है ना? मैंने कहा, ठीक है, मगर तुमने भी कहा दूसरा कौन है, तो एक बात मैं समझ गया, वो दूसरा कोई मर्द है। औरत हो नहीं सकती, वरना तुम दूसरी का लफ्ज़ कहती। वो हंस पड़ी।
اس بھروسے سے مت رہنا سردار، میری بات اس طرح بھی ہوتی ہے اور اس طرح بھی۔ مورنی نے بہت کام کی باتیں بتائی تھی۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ سردار قبیلہ کے خاندان میں پیدا ہونے والا یہ صلاحیت اور اختیار لے کر پیدا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی مناسب اور عظمت شخص کو کائے بدلنے کی طاقت بخش دے۔ کسومی نے اس لڑکی مورنی کو اور ایک کسی اور کو یہ شکتی ارپن کی ہے، یا اپنے لفظوں میں طاقت دی ہے کہ وہ انسان سے جانور اور جانور سے انسان بن سکتا ہے۔ لڑکی مورنی کو قطعی طور پر یہ نہیں معلوم تھا کہ کسومی نے ان دو آدمیوں کے علاوہ بھی کسی اور کو کائے بدلنے کی شکتی ارپن کی ہے یا نہیں۔ اس لڑکی کو شاید یہ بھی علم نہ ہوگا کہ بڑے میاں نے کس کس کو یہ تحفہ دیا، مطلب میرے علاوہ اور کس کس کو دیا۔ میں نے پوچھا، بابا نے اور کسے علم دیا ہے؟ وہ بولی، کسی اور کا نہیں معلوم، اگر معلوم ہوتا تو نام نہ بتاتی تمہیں، بس یہ کہہ دیتی کہ ہاں ایک اور ہے یا دو اور ہیں۔ میں نے کہا ظاہر ہے۔ اچانک ایک خیال ذہن میں آیا۔ میں نے پوچھا، کسومی کے باپ نے بھی کیا علم پھیلایا، آگے عطا کیا کسی کو؟ مورنی کو سوچ کر بولی، کسومی کا باپ دارو پینے کا اور عورت رکھنے کا بڑا رسیہ تھا، بڑا تیکھا جوان تھا اپنے وقت میں، بیوی کے علاوہ بھی عورتوں پر اپنی چادر ڈالتا پھرتا تھا۔ وہ پھیکے پن سے ہنسی۔ خود میری ماں 3 بار اس کی گاڑی میں بیٹھی۔ میں اور بھائی میرا دونوں تو اپنے باپ ہی سے پیدا ہیں، ایک بھائی ہمارا تھا مر گیا، وہ کسومی کے باپ سے تھا۔ میں اس کی معلومات پر سر ہلا کے ہاں ہیاں کر سکتا تھا۔ مورنی اب کے ذرا اعتماد سے ہنسی۔ اب تو دونوں ہی مر گئے، میری ماں بھی چلی گئی اور کسومی کا باپ بھی چلا گیا، اس لیے بتا رہی ہوں۔ کسومی کے باپ نے میری ماں کو کائے بدلنے کا ارپن کیا تھا۔ مجھے تجسس ہوا، وہ کیا بن سکتی تھی؟ آدمی؟ آدمی کا مطلب مرد، پہلوان، خوب تگڑا۔ اوہو، یہ عجیب بات ہی۔ میں نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ انسان تو وہ تھی ہی، تمہاری ماں نے کسی جانور کا روپ کیوں نہیں لیا؟ مورنی بولی، کیوں نہیں لیا کا جواب کیا دے سکتی ہوں؟ یہ تو تمہیں پتا ہے کہ آدمی کے گھٹ میں جو جانور اترا ہوتا ہے وہی بن سکتا ہے۔ میری ماں کی کایا میں عورت نہ تھی، نہ کوئی جانور تھا، ایک مرد پہلوان چھپا تھا۔ کائے بدلتے وقت وہ پہلوان باہر آتا اور کسی جانور کی طرف اپنے تماشے دکھاتا تھا۔ تماشے؟ کہنے لگی۔ ہاں، میں بہت چھوٹی تھی، مجھے کچھ خبر نہیں۔ سنا ہے گھنٹے گھنٹے 2 گھنٹے میری ماں اور کسومی کا باپ کشتی لڑتے رہتے تھے۔ وہ پہلوان میری ماں کو خوب اٹھا کے پھینکتا، یہ پھینکتی تھی اسے۔ کبھی تو 2 دن ہلدی چونا تھوپے پڑا رہتا تھا۔ کسومی کا باپ وہ ہنسی۔ جاننے والے 2-3 اور تھے، اسے دیکھ کر تھو تھو کرتے تھے۔ خبر نہیں کیوں، اور اسے مار کھاتا تھا، شاید اس لیے۔ مورنی ہنس پڑی۔ اگر اسے پہلوان بننا نہیں ملتا، وہ گھوڑی ہتھنی یا ساڑنی بنتی تو مجھے کسومی کے باپ سے تگڑی ہی پڑتی۔ وہ تھی ہی ایسی بھاری بھرکم مزاج کی۔ کیسے بھاری بھرکم مزاج کی؟ مورنی نے شرما کے بلکہ شرمندہ ہو کے بتایا کہ اس کی ماں دھان پان کی عورت تھی، مگر دارو بہت پیتی تھی، نشے میں ہو جاتی تو بک بک کرتی تھی اور مورنی کے باپ کو گاڑی سے دھکے دے کر نکال دیتی تھی، کئی بار اٹھا کے بھی پھینکا تھا اسے۔ میں نے پوچھا، کیا ہو گیا تھا اسے؟ بیمار ہو گیا تھا کیا؟ اس نے اداسی سے سر جھکا لیا۔ میں نے ناحق اس سے سوال کیا تھا، مگر اگلے لمحے سر اٹھا کر مسکرانے لگی۔ بولی، ماں نے ایک روز الاؤ کے پاس جب پورا قبیلہ اکٹھا تھا، نشے میں آ کے اپنی جون بدلی اور پہلوان بن گئی۔ کوئی جشن رچ جگہ تھا، 100-200 آدمی الاؤ پر گھیرا ڈالے بیٹھے تھے۔ انہوں نے سب نے ماں کو عورت سے کڑیل جوان پہلوان بنتے دیکھا، ڈر گئے، وہ سے اپنی گاڑیوں چھولداریوں میں چلے گئے۔ میرا باپ سمجھو صدمے سے مرتے مرتے بچا۔ کسومی کے باپ نے ماں کو میری سنبھالا، اسے اپنی گاڑی میں لے جا کے بند کر دیا۔ رات بھر قبیلے میں جگار رہی۔ جنہیں کائے بدل کی خبر نہیں تھی وہ پریشان تھے، جنہیں خبر تھی وہ بابا کو ڈھونڈنے نکل گئے کہ شاید بابا کوئی علاج کر سکے۔ 2-4 دشمن تھے ہمارے، وہ بک بک کرنے لگے کہ ماں جادوگرنی ہے، اسے الاؤ میں زندہ ڈالو۔ کسومی کا باپ میری ماں کو اپنی گاڑی میں ادھر سے نکال کر لے گیا۔ مورنی خاموش ہو گئی، سر جھکائے بیٹھی رہی، اس کی آنکھیں بھیگ چلی تھی۔ آخر خود ہی بولی، دوسرے دن جیسے جیسے سورج ڈوبتا گیا ماں پیلی پڑتی گئی۔ ادھر تم لوگ کی مغرب کی بانگ ہوئی، ادھر بتاتے ہیں ماں ختم ہو گئی۔ شراب نے مار دیا تھا اسے، نہ اتنی پیتی، نہ بے قابو ہو کے سب دنیا کے سامنے کائے بدلتی۔ کچھ دیر مورنی جھکی ہوئی ہاتھ سے چادر کی سلوٹیں دور کرتی رہی، خاموش بیٹھی رہی، پھر بولی، وہ چھوٹی تھی، میں اسے جان ہی نہ پائی، نہ اپنے باپ کو جان پائی۔ یہ سنا ہے ماں کے بعد 1-1.5 مہینہ اور جیا، وہ بیمار ہو کے مر گیا، وہ بھی۔